الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالی پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، قصص القرآن کے اس سلسلے وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کی اس نشست میں ہماری گفتگو غزوہ بدر سے متعلق جاری ہے، اور آج کی نشست غزوہ بدر سے متعلق آخری نشست ہوگی انشاءاللہ۔ بات اختتام کو پہنچے گی انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا۔ ایک اہم نقطہ جو بیان کر دیا جائے، جس میں عبرت، نصیحت اور سبق ہے ہمارے لیے غزوہ بدر سے متعلق، وہ یہ کہ غزوہ بدر کا جو معاملہ پایا گیا، اس غزوے کے معاملے کو ہم اپنے ذہن میں ہمیشہ رکھیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس نعمت پر شکر ادا کرنے کا حکم دیا۔ صحابہ کرام کو یہ حکم تو تھا ہی، لیکن یہ حکم اگر دیکھا جائے تو بعض نہیں سے ہمارے لیے بھی ہے، کیونکہ ہمیں اس غزوے سے جو عبرت، نصیحت، سبق ملتا ہے، یہ بھی ایک عظیم اہم نعمت اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے۔ تو اس نعمت کا ہمیں بھی کیا ہے، شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ غزوہ اور یہ جو جنگ پیش آئی، اللہ تبارک و تعالی کی ایک بہت ہی اچھی مناسب تدبیر تھی۔ کوئی پہلے سے پلاننگ ایمان والوں کے اندر نہیں تھی، اچانک نہ چاہتے ہوئے یہ جنگ کا معاملہ پیش آیا۔ اللہ جو چاہے گا وہ ہو کر رہے گا، کوئی اسے کیا ہے روک نہیں سکتا۔ تو صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ چاہتے ہوئے بھی جنگ میں کیا ہے، ان کو کیا ہے، شرکت غزوے میں کیا ہے کرنی پڑی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا اشارہ فرمایا قرآن مجید میں، یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، تم اس دن کو یاد کرو جو یوم فرقان ہے۔ یوم فرقان کہا جاتا ہے جنگ بدر کو، غزوہ بدر کو، کیونکہ غزوہ بدر کے موقع پر حق اور باطل کے درمیان فیصلہ ہو گیا، اسی لیے فرقان کہا جاتا ہے۔ فرقان یعنی فرق کرنے والے دن، جس دن فیصلہ ہوا اس دن کو تم یاد کرو۔ یوم التقى الجمعان، یوم الفرقان وہ دن جس دن دو جماعتوں کی آپس میں ملاقات ہوئی، مڈبھیر ہوا، جنگ ہوئی۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قدرت اور طاقت رکھنے والا ہے۔ آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے اگلی آیت میں، اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصویٰ، یاد کرو کہ جب تم شہر کے نزدیک کنارے میں تھے، وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَىٰ، اور وہ شہر کے دور کے کنارے میں تھے، دور کے اطراف میں تھے، وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، اور قافلہ تم سے کیا ہے، نیچے تھا، وادی میں۔ کیا مطلب اس کا؟ فرمایا اللہ نے، اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، تم شہر کے اطراف میں قریب تھے، قریب اطراف میں تھے، وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَىٰ، اور وہ شہر کے دور کے اطراف میں تھے۔ مطلب یہ کہ تم مدینہ المنورہ سے قریب تھے، شہر قریب تھا، شہر کا جو کنارہ ہے تم اس سے قریب تھے، کیونکہ بدر اور مدینہ میں زیادہ فاصلہ نہیں۔ وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَىٰ، اور وہ لوگ اپنے شہر سے دور میں ہیں، مدینہ سے تم سے مزید اور دوری، اور مکہ المکرمہ سے بھی جو ہے ان کے لیے کیا ہے، دور ہے۔ وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، اور قافلہ تم سے نیچے تھا، یعنی نیچے سے مراد مقام بدر جہاں پر جنگ ہوئی، جہاں پر صحابہ کرام موجود پڑاؤ ڈالا تھا، وہ اونچائی میں ہیں، اور جہاں پر ابو سفیان کا قافلہ، تجارتی قافلہ، وہ دور تھا، وادی میں نیچے کی طرف تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے آگے فرمایا، وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، اگر تم پہلے سے آپس میں پلاننگ کے ماتحت وعدہ کیے ہوتے ملاقات جنگ کے لیے، لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، تو وقت میں اختلاف پایا جاتا کہ کون سا وقت مناسب ہو، یا جگہ میں پہنچنے میں کیا ہے، اختلاف ہوتا، آگے پیچھے معاملہ ہو سکتا تھا۔
ولیکن لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، لیکن معاملہ ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا ہے، اللہ نے وہی کیا اور وہی کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے، جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہے۔ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، تاکہ ہلاک ہو وہ جو ہلاک ہوا دلیل کی بنیاد پر، بات واضح ہو کر کے ہلاک ہو، اور زندہ رہے زندگی اسے نصیب ہو، زندہ رہے عن بینہ دلیل کی بنیاد پر۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ہی زیادہ علم اور سننے والا ہے۔ کیا مطلب دلیل کی بنیاد پر زندہ رہے، وفات پائے تو دلیل کی بنیاد پر؟ یعنی جنگ بدر کے موقع پر حق اور باطل کے درمیان جو فیصلہ ہوا، حق اور باطل واضح ہو کر سامنے آ گیا، تو جو ہلاک ہوئے وہ جو ہے اسی بنیاد پر کہ ہم باطل پر ہیں، اور جو حیات رہے اسی بنیاد پر کہ ان کو یہ بات سامنے واضح ہو گئی کہ ہم کیا ہے حق پر ہیں۔ تو اس طرح جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نعمت کا کیا ہے ذکر فرمایا کہ جو ہے تمہارے نہ چاہتے ہوئے بھی تمہاری کیا ہے ملاقات ہوئی، اور تم کو آپس میں کیا ہے لڑنا پڑا، قتال کرنا پڑا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے ذریعے کیا ہے مشرکین کو شکست دی، اور تمہیں کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی سے نوازا۔ اسی نعمت کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقام سورہ آل عمران میں فرمایا، آیت نمبر 123 سورہ انفال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، سورہ الانفال میں فرمایا وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ تم یاد کرو اس دن کو، قلیل مستضعفون فی الارض، کہ تم اس زمین پر بہت ہی زیادہ کمزوری کی حالت میں تھے، تمہیں دبایا جا رہا تھا، تمہیں دبایا جا رہا تھا۔ تخافون ان یتخطفکم الناس، تمہیں یہ ڈر تھا کہ لوگ تمہارا وجود کیا ہے ختم کر دیں، تمہیں اغوا کر لیں، ختم کر ڈالیں۔ فآواکم، تو اللہ نے کیا ہے تمہیں پناہ دی، وأیدکم بنصرہ، اور اللہ نے اپنی مدد کے ذریعے تمہاری تائید فرمائی، وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں پاکیزہ رزق سے نوازا۔ یہ تمام چیزوں سے کیوں نوازا؟ یہ تمام چیزوں سے تمہیں کیوں نوازا؟ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ تبارک و تعالی کا کیا ہے شکر ادا کرو، اللہ کی ناشکری سے تم اپنے آپ کو کیا ہے بچا لو۔ تو اس آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے شکر کرنے کا حکم دیا کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ فرمائے اللہ نے وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، تم اس وقت کو یاد کرو جب تمہاری تعداد بہت ہی قلیل تھی، مستضعفون فی الارض، اس زمین پر تم جو ہے کمزور تھے، تم پر جو ہے زیادتیاں کی جا رہی تھی۔ مکہ المکرمہ کی زندگی میں صحابہ کرام نے کس عالم اور کیسی زندگی گزاری وہ ہمارے ذہن میں موجود ہوگی، اور جو ہے ایمان کا اعلان کرنا کتنا زیادہ کیا ہے خطرہ تھا ایمان والوں کے لیے، اور کمزوری پائی گئی، ڈر تھا ان یتخطفکم الناس، کہ لوگ جو ہے تمہیں ختم کر ڈالیں، تمہیں اغوا کر لیں، تمہیں نقصان پہنچائیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کیا تھی؟ ایمان کی برکت، اخلاص کی برکت یہ تھی فآواکم، اللہ نے تمہیں پناہ دی، تمہارے رہنے کے لیے اچھا ٹھکانہ، ہجرت کی توفیق تمہیں دی کہ جب تم مدینہ منورہ پہنچے تو تم کیا ہے آرام کی، سکون کی، امن کی تمہیں کیا ہے زندگی نصیب ہوئی۔ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری تائید کی اپنی مدد سے۔ اللہ کی کیا مدد تھی؟ اللہ تبارک و تعالی کی ایک اہم مدد یہ تھی ایمان والوں کے ساتھ، صحابہ کرام کے ساتھ، کہ غزوہ بدر کے موقع پر اللہ نے تمہاری مدد فرمائی۔ تمہاری تعداد تھوڑی تھی، قلیل تھی، اور تم اپنی تعداد دیکھ کر فکر مند تھے کہ جو ہے یہ ہزار اور کچھ افراد کی تعداد کفار کہ ہم کیسے ان کے ساتھ لڑیں گے، ہمارے ساتھ برابر اسلحہ نہیں، لڑنے کی تیاری سے ہم نہیں آئے، اور یہ کفار بڑا لشکر لے آئے ہیں، پوری تیاری کے ساتھ آئے ہیں، پوری پلاننگ کے ساتھ آئے ہیں۔ اس موقع پر اللہ نے تمہیں اپنی بہت ساری نعمتوں سے نوازا،
تمہاری مدد فرمائی، فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد فرمائی، وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، تمہاری مدد اللہ نے فرمائی، وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں پاکیزہ رزق سے نوازا۔ مکۃ المکرمہ میں رزق، روزی روٹی میں کمی، لیکن مدینہ منورہ جب آئے تو پاکیزہ رزق اچھا پایا گیا بنسبت مکۃ المکرمہ۔ اسی طرح جنگ بدر کے موقع پر مال غنیمت تمہیں حاصل ہوئی، رسول نے تمہارے درمیان کیا عدل و انصاف کے ساتھ تقسیم کیا، یہ بھی ایک تمہارے لیے رزق تھا جو ہمارے طرف سے ہے۔ یہ ساری نعمتیں کیوں؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کر سکو۔ تو المہم حضرات کہنا یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی کا اس موقع پر شکر ادا کرنا۔ غزوہ بدر کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے خود اس بات کا حکم دیا تھا صحابہ کرام کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تاکہ جو ہے نعمت کا احساس رہے، نعمت کا شکر ادا ہو اور اللہ تبارک و تعالی کی حقوق کی ادائیگی بھی ہو جائے۔ اسی طرح بڑے صراحت کے ساتھ سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اللہ نے تمہاری مدد فرمائی۔ کب مدد فرمائی؟ بِبَدْرٍ، بدر کے موقع پر، صراحت کے ساتھ بدر کے موقع پر اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ۔ اس نعمت کو، اس احسان کو، اس بات کو یاد کرو تم کہ اللہ نے تمہاری مدد فرمائی بدر میں، مطلب غزوہ بدر، جنگ بدر میں اللہ نے تمہاری مدد فرمائی۔ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور تم بہت ہی زیادہ کمزوری کی حالت میں تھے، پریشانی کی حالت میں تھے، فکر مند تھے اپنی کامیابی کے بارے میں، لیکن اللہ نے مدد فرمائی، اور یہ سب مدد تم نے اللہ سے مدد طلب کی، رسول نے مدد طلب کی، ایمان، تقوی، پرہیزگاری پائی گئی، اور اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری بھی مدد فرمائے گا اور تمہارے قدموں کو مضبوطی سے کیا ہے جما دے گا زمین پر۔ اللہ کی مدد کیسے کی جائے؟ اللہ کی مدد اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے ذریعے کی جائے۔ جب اللہ کی مدد ہم اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے ذریعے ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی ہماری بھی مدد فرمائے گا۔ رسول، صحابہ کرام، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے صحابہ کرام جب اطاعت پائے گئے تو اللہ تبارک و تعالی کی مدد بھی انہیں حاصل ہوئی۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، تم جو ہے اس نعمت کو یاد کرو کہ اللہ نے تمہاری مدد فرمائی بدر کے موقع پر۔ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور تم کمزوری کی حالت میں تھے، پریشانی کی حالت میں تھے کہ ہمیں کیسے جو ہے مدد ملے، اور یہ سب کیوں کیا ہم نے؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کر سکو۔ فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ سے ڈرو، تقوی پرہیزگاری اختیار کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ مطلب یہ کہ تمام نعمتیں یہ تمہیں ملی ہیں، ان نعمتوں کو اپنے ذہن میں رکھو، احسان فراموشی سے اپنے آپ کو بچانا، ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرتے رہنا، اور ساتھ ہی ساتھ تقوی پرہیزگاری کو اختیار کرنا نہ بھولنا۔ فاتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرو، ڈرتے رہو، یعنی تقوی پرہیزگاری جنگ بدر تک نہیں، غزوہ بدر تک نہیں، بلکہ غزوہ بدر کے بعد بھی کیا ہے، یہی تقوی پرہیزگاری تمہارے اندر پائے جانا چاہیے جو غزوہ بدر کے موقع پر تھا، اور جو ہے اللہ تبارک و تعالی کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ المہم حضرات، یہ باتیں تھیں چند اس نقطے پر کہ جو پورا معاملہ غزوہ بدر کا پیش آیا، جیسے کہ بات تفصیلاً گزر چکی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مختلف مقامات پر اور مختلف حالات میں اپنے نبی کی اور صحابہ کرام کی اس موقع پر کیا ہے مدد فرمائی، اور جسے کہتے ہیں فرشتوں کے نزول کے ذریعے، اور فرشتوں کا نزول جیسے کہ جو ہے بات گزری ہے قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں اس کا ذکر ہے، تو اسی لیے اس کے انکار کرنے میں، نہ ماننے میں کوئی گنجائش ہی نہیں، ایمان رکھنا ہے ہمیں اس پر۔ اور فرشتوں کا نزول بھی جو ہوا کس لیے ہوا؟ ایمان والوں کو اطمینان، سکون پہنچانے کے لیے، اور اسی طرح اللہ نے فرشتوں کو حکم بھی دیا تھا فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، ان کی گردنوں کو مارو، ان کی انگلیوں کے کنارے اطراف یعنی پوروں کو مارو،
تاکہ جو ہے یہ اپنی تلواریں وغیرہ پکڑ نہ سکیں۔ اللہ نے حکم بھی دیا فرشتوں کو کہ تم ان سے لڑو، اور فرشتوں نے جو ہے عمل بھی کیا، اور بھی جو ہے بہت ساری نعمتیں تھیں، ان تمام نعمتوں کو یاد رکھنے کا حکم دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے۔ اور یہی معاملہ اگر دیکھا جائے حضرات، ہمیں ادھر یہ اہم عبرت سبق ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کی، اگر ایمان میں ایمان والے سچے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ ان کی کیا ہے مدد ضرور فرماتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے۔ اللہ کی مدد کیسے؟ اللہ کی باتوں کو مانو گے، رسول کی اطاعت کرو گے، اللہ اس کے رسول کی محبت کو تمام چیزوں کی محبت پر غالب رکھو گے، اللہ اس کے رسول کی فرما برداری پائی جائے گی۔ اگر تم نے یہ کیا، ینصرکم، تو اللہ تبارک و تعالی تمہاری مدد ضرور فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جنگ بدر میں جن باتوں کی تعلیم دی اور جو رہنمائی، جو ہدایات دی، صحابہ کرام نے سبوں پر عمل کیا۔ کسی قسم کی کوئی نافرمانی، کسی قسم کی جو ہے دل میں کوئی تنگی نہیں پائی گئی، اگرچہ بظاہر تعداد میں، حالات میں کمزور پائے گئے، لیکن ہمت اور جذبہ جو رسول کی اطاعت کا پایا گیا، اس کا نتیجہ یہ رہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی کیا ہے مدد فرمائی۔ تو آج بھی اگر ہم کیا ہے یہی معاملہ اور یہی کیفیت اپنے اندر لے آئیں، اللہ اس کے رسول کی اطاعت، ویسے ہی اطاعت جیسے کہ ہمیں اطاعت کرنے کا حق ہے، لازم ہے ہم پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں مدد ضرور ملے گی۔ اگرچہ بظاہر کبھی ہم تعداد میں کم رہیں اور کفار یا جو ہے دشمن ہمارا تعداد میں زیادہ رہے، تعداد کے کم اور زیادہ ہونے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کوئی اعتبار نہیں۔ اللہ چاہے گا تو قلیل تعداد کو بھی کیا ہے مقابل میں کیا ہے دوسرے کی کیا ہے غلبہ دے سکتا ہے، جیسے کہ طالوت اور جالوت کا بھی معاملہ گزر چکا ہے۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنے جماعتیں ایسی ہیں جو کہ قلیل تعداد میں تھیں، لیکن قلیل تعداد کے باوجود کیا ہے بڑی تعداد کو کیا ہے انہوں نے کیا ہے شکست دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے سب معاملہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی ہم شکر ادا کریں کم ہیں، اور شکر گزاری کی ہمیں کیا ہے پابندی برابر کرنی چاہیے، تاکہ اس شکر گزاری سے کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہم پر ہمیشہ کیا ہے برقرار رہیں۔ اسی پر حضرات غزوہ بدر سے متعلق باتیں ختم ہوتی ہیں، جو باتیں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی، انشاءاللہ اگلی نشست، اگلی ملاقات میں اگر اللہ نے چاہا تو غزوہ احد سے متعلق جو ہے بات آئے گی۔ اس وقت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء